بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انتہائی عام اور پاکیزگی کے حوالے سے ہے، طہارت کے حوالے سے ہے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اور شریعت میں نجاست کی کتنی اقسام ہیں، اور نجاست غلیظہ اور خفیفہ کسے کہتے ہیں۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے تو وہ کیسے پاک ہوگی، اور اگر گھی یا تیل اور شہد اگر ناپاک ہو جائیں تو ان کو کیسے پاک کیا جائے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ طہارت سے کیا مراد ہے۔ طہارت سے مراد ہے نجاست، گندگی اور ناپاکی سے پاک ہونا، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت ایک خاص صفت سے عبارت ہے جس کا حکم صاحب شریعت نے اس لیے دیا ہے کہ جسم جو ہے پاک ہو جائے اور نماز اور باقی عبادتیں درست ہو جائیں۔ اب طہارت کی کتنی اقسام ہیں؟ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے، جبکہ طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ اب نجاست کسے کہتے ہیں؟ لغت کی روح سے ہر گندگی نجاست کہلاتی ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری نجاست جیسے خون، پیشاب وغیرہ، اور باطنی نجاست جیسے گناہ و معصیت۔ اب شریعت میں نجاست کی کتنی اقسام ہیں؟ اصطلاح شریعت میں نجاست کی دو اقسام ہیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں اور اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ نجاست جو ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت نے اس سے پاک ہونے کا حکم دیا ہو، جیسے حدث اصغر جن امور سے وضو لازم ہوتا ہے اور حدث اکبر جن امور سے غسل فرض ہوتا ہے، ان کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے اور طہارت سے دور ہو جاتی ہے۔ اب نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں اور اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو نجاست حقیقیہ اس گندگی کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر آئے، اس سے شرع نے اصل نجس قرار دیا ہے۔ انسان اپنے بدن، کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس سے بچاتا ہے، مثلاً پیشاب ہے، شراب ہے، خون ہے اور فضلہ وغیرہ، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی چیز پہ لگ جائے تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم۔ اب نجاست غلیظہ خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہو، کوئی نص اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہو، اور ایسی نجاست سخت ہوتی ہے اور آدمی کا بڑا پیشاب، چھوٹا اور منی جانوروں کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور مرغابی اور بطخ کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن میں مقدار درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے، اور مقدار درہم سے کم لگ جائے تو معاف ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقدار درہم سے زائد لگی ہو تو معاف نہیں بلکہ دھونا فرض ہے۔ اب نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شک ہوتا ہو۔ تو نجاست خفیفہ درج ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ حلال جانوروں مثلا گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ حلال چڑیا یا اسی طرح کے چھوٹے پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ چیل، کوا، گدھا وغیرہ کی نجاست یہ غلیظہ ہے۔ حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی بیٹ نجس ہے۔ اب نجاست خفیفہ کا حکم، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہوگی تو معاف نہیں بلکہ دھونا لازم ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو ایک بار دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر نظر آنے والی نجاست ختم ہو جائے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اس پر اچھی طرح پانی بہا کر خوب نچوڑا جائے۔ اگر کپڑا کسی برتن میں دھویا جائے تو 3 بار نئے پانی میں دھونے کے بعد ہر بار خوب نچوڑے، ورنہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اب جو چیزیں نچوڑنے کے قابل نہ ہوں
ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جو چیزیں نچوڑنے کے قابل نہیں، جیسے چٹائی ہے، جوتا، برتن وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو اسی طرح مزید 2 بار اور دو۔ تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ چیز پاک ہوگی۔ اسی طرح نازک کپڑا جو نچوڑنے کے قابل نہیں، اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے گا۔ اگر گھی یا تیل نجس ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر گھی یا تیل نجس ہو جائے تو اس میں جتنا گھی یا تیل ہے اتنا ہی پانی ڈال کر خوب گلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال دیں اور پانی پھینک دیں۔ اسی طرح 3 بار کرنے سے گھی یا تیل جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اب شہد پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شہد ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا شہد ناپاک ہوا ہے اس سے زیادہ پانی ڈال کر خوب پکائیں یہاں تک کہ سب پانی جل کر سوکھ جائے اور جتنا شہد تھا اتنا رہ جائے۔ 3 مرتبہ اسی طرح پکائیں تو شہد پاک ہو جائے گا۔